دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو سابق چیئرمین نیب اور موجودہ وہ مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے اس کے سربراہ جاوید اقبال صاحب اور وہ خاتون طیبہ گل یا طیبہ فاروق، ظاہر ہے اس کے دو انداز سے ذکر ہو رہا ہے میڈیا میں۔ اگرچہ یہ کیس پرانا ہے لیکن اب اس پر میڈیا میں ہائی لائٹ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے اس میں ان کو بلایا گیا ان کی درخواست کے جواب میں، اور وہی جو پہلے انکشافات تھے ان میں مزید اضافہ ہوا اور زیادہ ایلیبوریٹ انداز میں یا زیادہ کھل کے بات ہوئی، اور پی اے سی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم صاحب نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ وہ جو مقدس گایوں میں ایک گائے ہے جس کا نام جاوید اقبال ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ایٹ لیسٹ چلو اسے عبرت کا نشان نہ بھی بنایا جا سکا خدا نخواستہ، تو کم از کم اس پر کھل کے بات تو کی ہے، کسی ایک لیجیٹیمیٹ اور قانونی فورم پر اس چیز کو اٹھایا تو ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تفصیلات سب آپ جانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب کیا ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے نا کہ ماڈرن جو ڈیفینیشن ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یعنی ہماری عدلیہ میں ظاہر ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت سارے تو فارن کوالیفائڈ ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کو جن لوگوں نے برباد کیا ہے وہ بہرحال تعلیم یافتہ ہی ہیں، ہم جیسے نیم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس انداز سے بات کی جاتی ہے کہ گویا ان پڑھوں نے ملک کو برباد کیا ہے، یعنی یہ وہ ایسی بات ہے جیسے چور نالے چتر جی۔ تو بہرحال یہ شخص جو ہے وہ کم و بیش 4.5 سال اس نیب کی چیئرمین شپ ظاہر ہے اس کے پاس رہی، اور پورا کریئر جو ہے اس کا چیف جسٹس اپنا ایون ہی واز آلموسٹ چیف جسٹس جب وہ مشرف نے جوڈیشل کو کیا تھا یا جوڈیشری کو برباد کرنے کی صحیح کی تھی، تو اس میں ان صاحب کو بھی موقع ملا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس بنتے یا جو بھی کہہ لیں۔ تو بہرحال یعنی اس وقت بھی انہوں نے اپنے پیٹی بھائیوں کی پیٹھ میں بھی چھرا مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے یعنی جوڈیشل یا لیگل کریئر ہی رہا ہے۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ ایسے لوگ اتنے کرمنل ہیں کہ یعنی وہ جو ہڈیوں کا گودا تک ہے ان کا ڈی این اے جو ہے وہ بدل چکا ہے، کہ یہ شخص اب تقریباً 76-77 سال کا ہے، اور اب اگر اس کے یہ کرتوت ہیں تو آپ غور کر لیں کہ پورا کریئر کس طرح گزرا ہے۔ اور کمال یہ ہے یعنی ہمیں اس پر اتنی حیرت نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے، حیرت اس لیے نہیں ہے اس پر کہ وہ ایک شخص ہے، وہ یعنی ظاہر ہے جتنے بھی اچھا کوئی معاشرہ ہو کوئی ایک کرمنل تو ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کمال ہے ان لوگوں کو سلوٹ ہے جو صبح شام انسٹیٹیوشنز اور ادارے اور یہ وہ کہتے ہیں، اور جن کی توہین بہت ہوتی ہے جی۔ دیکھیں نا وہ جو ایک گماشتہ تھا ثاقب نثار، اس کی توہین ہو جاتی تھی اگر کوئی 500 میل دور بھی کھڑا ہو کر اپنے گھر میں بات کرے تو ان کو تکلیف پہنچتی تھی اگر وہ یہ کہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس شخص کی تکلیف یعنی یہ اپنے کرتوت جو ہے وہ دیکھیں نا، موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب
اور ان کے ساتھ ان کے حاشیہ بردار مظاہر علی اکبر نقوی اور منیب اختر وغیرہ اور اعجاز الاحسن، ان کو یعنی کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں جی فلاں پوسٹنگ ٹرانسفر وزیر اعظم نے کیوں کر دی ہے یا کر سکتا ہے، لہٰذا نظام خطرے میں ہے. اور ان کی غیرت کا عالم دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے دندناتا پھرتا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اسی طرح ان سے پہلے یہ جسٹس گلزار گزرا ہے یعنی جان سے نہیں گزرا، اس دنیا سے نہیں گزرا، ویسے جوڈیشری سے گزرا ہے. تو ویسے ایسے شخص گزر جائیں یا رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ گزر ہی جائیں تو اچھا. اور ان سے پہلے کھوسا صاحب، یعنی یہ ظلم و بربریت جو اس نے ویسے پاکستان کے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں، اور جو ایک قذاب ہے عمران خان نامی، اس کا دست و بازو بن کے، اس کا ٹول بن کے جو اس نے ظلم برپا کیا، وہ تو ایک ہر ایک مقدمے ایک علیحدہ داستان ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان ججوں نے ہی یہ بھی کہا کہ یہ نیب تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن مجال ہے اس بے غیرت کو کسی نے پوچھا ہو. میں معذرت لفظ زیادہ سخت استعمال کر رہا ہوں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے. تو انہوں نے اسے پوچھا نہیں. اگر کبھی کوئی کیس گیا بھی ہے تو چھوٹے اہلکار جو اس سے نیچے ہیں نا، بس ٹوپی ڈرامہ کر کے ایکٹنگ کر کے انہیں تک کے باقی معاملات میں بلا لیں گے. آئی جی صاحب کو بلائیں، جھڑکیں گے انہیں، ان کی بے عزتی کریں گے. کسی بھی محکمے کے سربراہ کو، وزراء کو بلا لیں گے، یہاں تک کہ وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے. لیکن مجال ہے اس شخص کو بلایا ہو. اگر کبھی یہ گیا بھی ہے تو اسے اپنے چیمبر میں چائے وغیرہ ہی پلائی ہے، جھاڑ نہیں پلائی. آخر اس کے اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ پاکستان میں، یعنی اور ملٹیپل ظاہر ہے، آپ انیومریٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اسباب یہ ہے، ایک تو جدید تعلیم کی میں گرومنگ جو ہے وہ کوئی اخلاقیات یا اس میں آئیڈیل جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس میں آئیڈیل یہی ہے کہ آپ جو یعنی دا پرسوٹ آف میکسیمم ہیپینس، اور ہیپینس سے ان کی مراد روحانی ہیپینس نہیں ہے. یہ فلسفہ ہی ایسا ہے کہ اس میں یعنی لہو لہب اور وہ جو کہتے ہیں نا پلیئرز آف فلیش، یہ بدرجہ اتم بلکہ بہت پرائمری چیز اس میں شامل ہے. یعنی ایک تو یہ فلسفی ہی غلط ہے، اور ہم عام طور پر جو ہمارے جیسے ملک ہیں یا پاکستان ہے، اس چیز کو بہت پریمیم دیتے ہیں. اوہ باہروں پڑھ کے آیا ہے جی. حالانکہ موسٹ پروبیبلی، جو میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو، لیکن بہرحال اس فلسفی پر ہی تعلیم جو ہے وہ اس کا سپر اسٹرکچر بنایا گیا ہے. ہم بھی کیونکہ نقالی کرتے ہیں، ہمارا بھی اب کم و بیش ایسے ہیں، لیکن بہرحال وہاں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کوئی ایوینیوز اچھی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو ان کی گرومنگ اور تعلیم کا مقاصد یہ نہیں ہے کہ اچھا انسان بنا جائے. یقین کریں بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن ہے ایسا ہی. اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوشی یعنی مہیا کی جائے، اور یہ تعلیم ایک ٹول ہے اس کے لیے. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر ہم لوگوں کا کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے یا کوئی بہتر کسی پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس سے توقعات کیا ہوتی ہیں، ویسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی لیگل آپ یا لیجیٹیمیٹ یا ایون اخلاقی نہیں کہہ سکتے. ایک تو سبب یہ ہے کہ کور ہی ایسا ہے، اور پھر دوسرا سبب سب سے بڑا اس کیس میں ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ گینگسٹر کی طرح کام کرتے ہیں. وہ گویا مافیاز ہیں. ہر محکمہ، ہر ادارہ اپنے آپ میں ایک مافیا ہے، ایک گینگ ہے، اور وہ اپنے کو گینگسٹرز کو تحفظ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یعنی جو ہمارے عدل والے ہیں آئین سے بڑے یعنی آئین کو پامال کر کے اپنی مرضی سے آئین کو ری رائٹ کر لیتے ہیں، اور محض یا تو وہ کیا کہتے ہیں پلینگ ٹو دی گیلری کہ ایک پاپولسٹ اپروچ سے، اور یا کسی دوسرے گینگ کے جو پاورفل گینگسٹر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے مفاد میں، یا اپنے کو گینگسٹر کو تحفظ دینے کے لیے. لہذا یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم تک، آپ تک، سب تک اطلاعات پہنچتی ہیں
وہ ثاقب نثار کو یا کھوسا کو یا شیخ گلزار کو یا بندیال تک نہیں پہنچی. وہ تو ان کے پاس تو ہم سے پہلے پہنچتی ہیں، اور خاص طور پر ایسے شخص کی کہ جو ان کا ہی کو ورکر یا کو لیگ یا جو بھی آپ کہیں وہ رہا ہے، لیکن انہوں نے مجال ہے اس پر کوئی نوٹس لیا ہو، کوئی پوچھا ہو، کوئی کچھ کیا ہو. اور وہ خاتون جو ہے وہ اس نے یعنی اور بھی اس کے ساتھ اب ظاہر ہے خواتین مختلف انداز میں آ رہی ہیں کہ جن کو ہراس کیا گیا، سیکشولی ایکسپلائٹ کیا گیا، یعنی آپ جتنے بھی الفاظ استعمال کریں کم ہیں. اور یہ شخص جو ہے مرکزی رول ہے اس میں. اور ڈی جی نیب جو لاہور کا وہ سلیم شہزاد کا اس کا نام ہے، اس کا بھی نام آ رہا ہے کہ ایک خاتون ہے کہ یعنی ساری حدیں پار کر دیں. اب یعنی اس چیز کو ریپیٹ کریں انہیں الفاظ سے تو شاید وہ بھی ایک بدمزگی یا بیڈ ٹیسٹ آتا ہے. تو بہرحال نہ صرف کہ جوڈیشری نے، ہمارے چیف جسٹسز نے خاص طور پر اپنے اس کو لیگ کو سپورٹ کیا. سپورٹ ایکٹیو اور پیسو دونوں طرح ہو سکتی ہے، ایکسپلسٹ بھی ہو سکتی ہے اور امپلسٹ بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس انداز سے انہوں نے اس کو تحفظ بھی گویا وہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. آپ بھی دیکھ لیں ابھی یعنی چھوٹے موٹے چیزوں پر، اور محض کسی سیاسی پارٹی کو فیور کرنے کے لیے نوٹس لیتے ہیں اور آئین کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، اور لا یعنی مسائل پر پوری عدلیہ کئی دن بیٹھ جاتی ہے جو پہلے ہی سب کچھ کلیئر ہے اس کو مزید کنفیوز کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی لچ ترنے کی صلاحیت تو رہے، نیوسنس ویلیو جس کو کہا جاتا ہے. جی تو یہ جو بہت بڑا مرض ہے پاکستان میں کہ جن کو ہم ادارے کہتے ہیں وہ گویا گینگس ہیں، اور وہ اپنے گینگسٹرز کی ہر صورت میں مدد کرتے ہیں، اپنے گینگسٹرز کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. ہاں جو اس گینگ سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح مافیاز کرتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ طیب ہونے کی کوشش کرے بھی تو اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے. شوکت عزیز صدیقی دیکھ لیں، یا ایون قاضی فائزی صاحب کے خلاف جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں. تو وہ ایک منتظر قائمی صاحب کا شعر ہے کہ عدل سے منہ موڑ کر جب منصفی ہونے لگے، عدل سے منہ موڑ کر جب منصفی ہونے لگے، سخت کافر جرم بھی اب مذہبی ہونے لگے. آپ امیجن کریں کہ وہ ریاست مدینہ کا یعنی مدینہ ثانی کا نام لینے والا قذاب عمران خان صبح شام اس اپنے یوتھیوں کو بے وقوف بناتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کوئی مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ ان کا محتسب ہے. یعنی یہ جاوید صاحب جو ہیں یہ ان کے دست و بازو تھے. آپ امیجن کر لیں کہ وہ کون سی ریاست مدینہ ہے. میں تو کہتا ہوں وہ ریاست شبینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں. ریاست مدینہ کے بلا یہ یعنی عمران خان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. اور وہ جو جیلن کا سائنسدان وزیر ہے جس میں ساری صلاحیت ہے کہ وہ سلمان تحصیل لیول کی شخصیت بنے، یعنی اتنا دین بیدار شخص ہے. اور میں حیران ہوں ان عورتوں پر وہ جو تنظیمیں بناتی ہیں بڑی ماڈرن اور بڑے موٹی بڑی اینکیں اور بڑے قیمتی پرس لے کر گھومتی ہیں، اور این جی اوز اور سول سوسائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہیں کوئی دین کا ایشو آ جائے تو اس کے خلاف تو پوری صف بندی سے منظر پر آتی ہیں. اس ایشو میں کیوں نہیں آئی جاوید اقبال کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف کہ تم کیوں نہیں نوٹس لیتے، کیوں نہیں میدان میں آتی؟ اس لیے کہ وہ بھی اسی وہ پرسوٹ آف ہیپینس کے سلسلے میں ہیں کہ یہ ان کے اپنی کلاس کے لوگ ہیں، اپنی طرح کے لوگ ہیں، ان کے خلاف وہ کیوں صف بندی کریں گی؟ ہیں جی. وہ ایک تازہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ بد کردار جب ایوان عدل میں بیٹھتا ہے، بد کردار جب ایوان عدل میں بیٹھتا ہے، گویا ابلیس ہی اس شکل میں بیٹھتا ہے. اور وہ تو بڑا مشہور محسن بھوپالی کا ہے کہ جاہل کو اگر جاہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. ایسے لوگ ججز ہوں، جسٹسز ہوں، اور جسٹس شپ کی بھی اعلیٰ ترین لیول پر پہنچے ہوں، اور پھر ان کو
نیب ٹائپ کا، یعنی ایک گویا سپر اسٹیٹ کا سربراہ بنا دیا جائے اور اوپر قذاب عمران خان موجود ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا اثر ہوگا کہ عمران خان کے پاس وہ طیبہ گل صاحبہ جب گئیں اپنی شکایت لے کر، تو انہوں نے ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا. انہوں نے مزید جاوید اقبال کو اپنا ٹول بنانے میں ان ویڈیوز کا یا اس مواد کا استعمال کیا اور اس کی اشکشوئی نہیں کی، اس کی کوئی مدد نہیں کی. تو یہ یعنی گینگسٹر در گینگسٹرز ہیں کہ کچھ گینگ آپس میں مل جاتے ہیں اور پہلے تو ود ان گینگس مدد کرتے ہیں، پھر ود آؤٹ گینگس کرتے ہیں، جہاں پر سمبائیوٹک ریلیشن شپ قائم ہو. جب تک ایک تو یعنی اس تعلیم کا کنسیپٹ، بنیادی فلسفی جب تک نہ بدلی جائے، اور دوسرا پھر یہ نام نہاد ادارے جو ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالفرض عدل کا نام چیف جسٹس ہی ہے. جی وہ قاضی فاضی سے تبھی تو کہتے ہیں کہ تم جسٹس بھرتی کرنے کے لیے تو اتنی بھی احتیاط نہیں کرتے جتنا کوک بھرتی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ یہ بھی بڑی قابل افسوس بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے بھی مختلف وجوہ کی بنیاد پر اس شخص کو ٹارگٹ نہیں صحیح کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. بے شک وہ حکومت میں نہ تھی، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے، مثلا ایک سبب یہ تھا کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ایسا شخص ہی ہو جس پر کسی کو اعتبار نہ ہو، لہذا ان کے خلاف کیسز کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور ہوا بھی یہی ہے. تو اس بات بڑی لمبی ہو گئی ہے. آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.